تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات و تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور بحد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے اسباب مہیا فرمائے ہیں، خیر کے بھی اسباب ہیں اور شر کے بھی اسباب ہیں۔ جو شخص اور جو بھی انسان خیر کے اسباب کو تلاش کرتا ہے ان کا متلاشی رہتا ہے، اور خیر کے اسباب کو اختیار کرنے کی، اپنانے کی اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش، جستجو اور محنت میں رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کی توفیق سے اس انسان کے لیے خیر والے کاموں کو جمع کرنا، انہیں سمیٹنا، ان پر قائم اور دائم رہنا اور ہمیشہ کے لیے انہیں جاری اور ساری رکھنا، آخری سانس تک اور آخری دم تک اللہ رب العزت اس کے لیے یہ سب کچھ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب وہ خیر کے اسباب کو تلاش کرتا رہتا ہے، جستجو کرتا رہتا ہے اور انہیں اپنانے کی کوشش میں رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ خیر کو پا لیتا ہے اور جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح شر کے بھی اسباب ہیں، اور جو انسان شر کے اسباب کا متلاشی رہتا ہے اور ان اسباب کے لیے غور و فکر کرتا رہتا ہے، جستجو کرتا ہے، اس کی ترجیحات، اس کی سوچ و فکر، اس کا عمل اور اس کا دائرہ کار یہ ہے کہ میں نے شر کے اسباب کو اختیار کرنا ہے، انہیں تلاش کرنا ہے اور ان پر قائم رہنا ہے، تو پھر ایسے انسان سے اللہ رب العزت خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، اور اس کے لیے شر کے جو اسباب ہیں اور راستے ہیں وہ آسان کر دیتا ہے، وہ مہیا کر دیتا ہے، اور وہ انسان شر کے اسباب کو تلاش کرتا ہے، ان پر قائم رہتا ہے اور ان پر ڈٹا رہتا ہے، کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان شر کو پا لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں جہنم کا وارث بن جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو جو انسان خیر کا متلاشی ہے، خیر کے اسباب کو تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ خیر پا لیتا ہے اور شر سے وہ دن بدن دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور شر اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو انسان شر کا متلاشی ہے، شر کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان سے خیر کے راستے کو اور خیر کے اسباب کو دور کر دیتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس انداز سے بیان کیا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى۔ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائی، فرمایا رات کی قسم ہے، دن کی قسم ہے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى نر اور مادہ کی قسم ہے، مذکر اور مؤنث کی قسم ہے۔ اللہ خالق ہے، جس کی چاہے قسم اٹھا لے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ جو چاہے کرے، جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے دن اور رات کی قسم اٹھائی ہے، نر اور مادہ کی قسم اٹھائی ہے، 4 چیزیں ذکر کی ہیں، اور ان کے بعد فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، کہ اے لوگو تمہاری کوشش، تمہاری کاوش، تمہاری محنت اور تمہاری ترجیحات یہ مختلف ہیں۔ کس طرح مختلف ہیں؟ جس طرح دن اور رات ایک نہیں ہے، نر اور مادہ ایک نہیں ہے، مذکر اور مؤنث میں فرق ہے، دن اور رات میں فرق ہے، اسی طرح لوگوں کی کاوش، لوگوں کی کوشش، ان کی ترجیحات، اسباب کو اختیار کرنا، اس میں بھی فرق ہے۔ اور آگے اس کی وضاحت اس انداز سے فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ انسان جو خیر کے اسباب تلاش کرتا ہے اور خیر کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، اور ان میں سے 3 اسباب کا ذکر کیا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، واتقا اور پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرتا ہے،
وصدق بالحسنى، اور دین کی تصدیق کرتا ہے، قرآنی آیات کی تصدیق کرتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تسلیم کرتا ہے، ان کو سچا تسلیم کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ خیر کے اسباب ہیں کہ مال خرچ کرتا ہے، خیر کے اسباب میں سے ہے تقوی اختیار کرتا ہے، خیر کے اسباب میں سے ہے کہ وہ انسان دین کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے خیر کی توفیق دیتا ہے اور اسے فائدہ یہ ہوتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے خیر کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہ شر کے اسباب ہیں، بالکل ان کے مخالف، کہ وہ دینے کی بجائے بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور اپنے مال پر اسباب پر سام بنا بیٹھا ہے، اور وَاسْتَغْنَى، اور شر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ لاپرواہی اختیار کرتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، بے پرواہی میں زندگی گزارتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کو جھٹلا دیتا ہے، اللہ کے فرامین کو جھٹلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ شر کے اسباب ہیں کہ انسان بخیلی کرے، یہ شر کے اسباب میں سے ہے، اور انسان بے پرواہی والی زندگی گزارے، یہ شر کے اسباب میں سے ہے، اور انسان دین کی تکذیب کرے، دین کا مذاق اڑائے، یہ شر کے اسباب میں سے ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے اس سے خیر کی توفیق کو چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شر کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جہنم کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ تو آج میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم بھی انجانے میں شر کے اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذابوں کا ہم مستحق بنے ہوئے ہیں۔ تو جو انسان خیر کے اسباب کو تلاش کرتا ہے اور ان پر قائم رہتا ہے اور شر کے اسباب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت آسان کر دیتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اور جو انسان خیر کے اسباب کی پرواہ نہیں کرتا، خیر کے اسباب سے اعراض کرتا ہے، روگردانی اختیار کرتا ہے، اور شر کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو دنیا اور آخرت میں ایسا انسان ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر بنتی ہے، اور اللہ رب العزت کے عذابوں کو ایسا انسان دعوت دیتا ہے شر کے اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو آج اس مجلس میں میں ان دو اسباب کا ذکر کروں گا کہ جن دو اسباب کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اگر انسان اپنے آپ کو ان اسباب سے بچا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے عذاب روک دیتا ہے، اور اگر انسان ان اسباب کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب کو عذاب دے گا۔ تکذیب الرسل وترک الصلاۃ، انبیاء اور رسل کی دعوت کو جھٹلا دینا، ان کا انکار کر دینا، وترک الصلاۃ، اور نماز کو ترک کرنا، نماز میں سستی، غفلت، اس چیز کا اظہار کرنا اور نماز کی پابندی نہ کرنا، یہ دو ایسے اسباب ہیں کہ ان دو اسباب کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب آتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو انسان ان دونوں برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو گویا کہ وہ انسان اللہ رب العزت کو منا لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور اللہ کو منانے اور راضی کرنے کے بعد اللہ کے عذابوں سے بچ جاتا ہے۔ تکذیب الرسل، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا، اور ہر رسول پر بے شمار معجزات اور دلائل اتارے کہ ان دلائل اور معجزات کی وجہ سے لوگ اس رسول کی تصدیق کریں اور اس پر ایمان لے آئیں اور اسے تسلیم کریں
کہ واقعتاً یہ رسول اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ پیغمبر ہے۔ تو جو انسان ان دلائل، ان معجزات اور ان براہین پر عمل کرتا ہے، انہیں اختیار کرتا ہے، سمجھتا ہے، وہ نبی کی تصدیق کرتا ہے، اور جو نبی کی تصدیق کرتا ہے وہ نبی کے احکامات کو اختیار کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا بلکہ انبیاء کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی تعلیمات سے اعراض کرتا ہے، ان کو جھٹلا دیتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان اپنے اس عمل سے اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ کہ نوح علیہ السلام آپ نے 950 سال تبلیغ کی ہے، دعوت دی، جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے تھے، اب مزید ایمان لانے والے افراد نہیں ہیں۔ آپ کو مایوس ہونے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنائیں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ سب کے سب غرق ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ جس نے نوح علیہ السلام کی تعلیمات سے اعراض کیا، ان کی رسالت سے اعراض کیا، تکذیب کی، جھٹلا دیا، اللہ فرماتا ہے یہ شخص ظالم ہے، اور انہم مغرقون، ان کا انجام کیا ہے، یہ غرق کر دیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جو بھی گزرتا تھا مذاق اڑاتا تھا، یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا سمجھدار ہے، یہ کیسا بڑائی ہے کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، کہاں چلا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ اے نوح علیہ السلام، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت آنے والا ہے، ان قریب وقت آنے والا ہے۔ فسوف یأتیہ عذاب یخزیہ، ایسا عذاب آئے گا جو انہیں رسوا کر کے رکھ دے گا، اور تمہیں پتہ چلے گا، ابھی کھوٹے اور کھرے کا فرق واضح ہو جائے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور اللہ نے حکم دیا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں سوار کریے، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لیجئے جو آپ پر ایمان لائے۔ اب دیکھیے، جو خیر کے اسباب کو تلاش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان سے اپنے عذاب کو لیتا ہے، دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ فرمایا کہ جو ایمان والے افراد ہیں انہیں اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرنا چاہیے۔ پھر ایسے ہوا، انہوں نے سوار کیا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، اللہ کے نام سے کشتی چلتی ہے، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، تکذیب الرسل کا شکار ہوا، اپنے باپ اور رسول کی تکذیب کر کے جھٹلا دیا۔ باپ نے دیکھا کشتی میں سوار نہیں ہے، اور وہاں پر کھڑا ہے، نظر پڑی، اور اپنے بیٹے کو بلایا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ سوار نہ ہو، ان کی صف میں شامل نہ ہو۔ اس نے کیا کیا، کیا کہا، سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ، یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، میں اس کے اوپر چڑھوں گا، يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا، اس سیلاب سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، یا اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں الا من رحم، وہی بچے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوئی، اور اللہ کی رحمت کن پر ہوئی؟ ایمان والوں پر، اس کشتی میں سوار لوگوں پر، کیونکہ انہوں نے خیر کے اسباب میں سے ایک سبب کو تلاش کیا اور اس پر قائم رہے، اور جو باہر تھے انہوں نے تکذیب الرسل یعنی شر کے اسباب میں سے ایک سبب کو اختیار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی بچا لیا، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بڑی ہوئی کشتی میں داخل کر سوار کر کے ہم نے انہیں بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، اور اس کشتی کے علاوہ جتنے بھی افراد تھے سب کو ہم نے غرق کر دیا، نشانہ عبرت بنا۔
تو یہ ہے وہ شر کا سبب، تکذیب الرسل، کہ جو انسان رسول کو جھٹلا دیتا ہے، اس کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اور یہ عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بے شمار مقامات پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہت جگہ ستایا، پریشان کیا، ہر معجزے کا انکار کیا، کبھی جادوگر کہا اور کبھی انہیں منحوس سمجھا، اور جب بھی خیر آتی تو کہتے یہ ہماری طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب بھی کوئی شر آتا، کوئی تکلیف آتی تو کہتے یہ موسیٰ کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اعوذ باللہ ومن معه، اور جو ان پر ایمان لائے ان کی وجہ سے نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں عذاب بھیجا تکذیب الرسل کی وجہ سے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، شدید طوفان کا عذاب آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، دعا کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ آپ کا رب ہم سے اس عذاب کو ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے عذاب روک دیا، اس کے بعد پھر نافرمانی اور پھر تکذیب الرسل والا عمل، وہی شر کا سبب اختیار کیا۔ اللہ رب العزت نے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، ٹڈیوں کا لشکر بھیج دیا، پھر نافرمانی کی، والقمل، جھوموں کا لشکر بھیجا، پھر نافرمانی کی، والضفادع، مینڈک کی صورت میں اللہ نے عذاب بھیجا، پھر نافرمانی کی، والدم، خون کی صورت میں اللہ نے عذاب بھیجا۔ یہ ساری دنیا میں عذاب، اور کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق بنانے کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات سے اعراض کرنے کی وجہ سے، کہ ہر بات میں آپ کی مخالفت کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ گئے، خاموش ہو جاؤ، بولنا شروع ہو گئے، کہا بولو، خاموش ہو گئے۔ ہر بات میں، ہر جگہ پہ، ہر قدم پہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، تو کتنے عذاب، طوفان کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، اور اسی طرح جوؤں کا عذاب، کپڑوں میں، جسم میں، بستروں میں، ہر جگہ پہ جوئیں، جانوروں میں جوئیں۔ والضفادع، مینڈک کا عذاب آیا، کھانے میں مینڈک، بستروں میں مینڈک، کپڑوں میں مینڈک، جب بھی لقمہ اٹھاتے منہ میں داخل کرنے لگتے فوراً مینڈک اچھل کے منہ میں چلا جاتا۔ اتنا بڑا یہ عذاب۔ والدم، خون کا عذاب آیا۔ یہ دنیا کے عذاب ہے کہ ہر چیز میں خون، نلکا کھولتے تھے پانی کی بجائے خون آتا تھا، پانی رکھتے تھے تو خون بن جاتا تھا، دودھ رکھتے خون بنتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ کس وجہ سے تھا؟ تکذیب الرسل کی وجہ سے، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور آپ کی تعلیمات سے اعراض کیا۔ اور صرف یہ عذاب دنیا تک محدود نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، کہ صبح و شام انہیں آگ پر پیش کیا جائے۔ دنیا میں عذاب طوفان کا تھا، دنیا میں عذاب ٹڈی کا تھا، دنیا میں عذاب مینڈک کا تھا، جوؤں کا تھا اور خون کا تھا، اور مرنے کے بعد عذاب کیا ہوگا؟ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، صبح و شام آگ پر پیش کیا جائے۔ اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ اور اشد العذاب سے مراد کیا ہے؟ جہنم۔ اس لیے محترم بھائیو، آج میں نے اور آپ نے اپنا جائزہ لیا ہے، اپنے گریبان میں جھانکیں، غور کریں کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے راز کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ کی سنت کا اور آپ کے فرامین کا مذاق اڑایا، اور آج ہم اللہ کے عذابوں کا اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ۔ اور دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب دنیا میں بھی آتے ہیں اور آخرت میں بھی آتے ہیں، وہ ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنا۔ اللہ رب العزت نے توحید کے بعد سب سے بہت ایک بنیادی عبادت وہ نماز ہے، اس کا حکم ہے، اور دن میں 5 دفعہ نماز کا حکم دیا، 5 دفعہ اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، لیکن میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ 5 دفعہ اعلان ہوتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف،
آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف آ جاؤ. لیکن میں اور آپ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ. اب دیکھیے جمعے کا حکم کس نے دیا؟ خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہونے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العزت. اس اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں اور آپ جمع ہیں. تو فجر کا حکم کس نے دیا؟ عصر اور مغرب کا حکم کس نے دیا؟ عشاء کا حکم کس نے دیا؟ اسی رب نے دیا ہے. ہمارا رب وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم عید میں جمع ہو جاتے ہیں، جمعہ کے خطبہ میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن باقی نمازوں میں ہماری حاضری نہیں ہوتی. تو نماز کو چھوڑنا، نماز کا ترک کرنا، نماز میں سستی اور غفلت، یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جو انسان میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں. آج دیکھیے نا معیشت تنگ ہے کہ بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ چیز ہے، معیشت کو جکڑ دیا گیا ہے، تنگ ہو چکی ہے، ہر شخص پریشان ہے. کیا وجہ ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو انسان میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت سے تنگ کر دیں گے. اور نماز یہ اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے. ہر رکن میں اللہ کا ذکر ہے، رکوع میں بھی اللہ کا ذکر ہے، سجدے میں بھی اللہ کا ذکر ہے، تشہد میں بھی اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. اللہ نے حکم دیا کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرے. اور جو انسان اللہ کے ذکر سے راز کرے گا یعنی نماز سے راز کرے گا، دنیا میں عذاب کیا ہے کہ اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. یہ دنیا کا عذاب ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حساب کو بندہ کر دے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، لمبا خواب ہے، اور اس میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو ایسے لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت بڑی چٹان، بہت بڑا پتھر، اور وہ ایسے زور سے پھینکتا ہے، مارتا ہے اس آدمی کے سر، اور اس پتھر اور چٹان کی وجہ سے اس کا سر کچل گیا، مسل دیا جاتا ہے، اور وہ چٹان لڑکتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے. اور یہ آدمی جاتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے، اٹھا کر واپس لاتا ہے تو اس آدمی کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر زور سے مارا جاتا ہے، پھر پتھر لڑکتا ہوا آگے جاتا ہے، پھر اس کو اٹھاتا ہے، واپس آتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے. مسلسل کی عذاب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ. یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو لیا تھا، قرآن کو پکڑا تھا، اسے یاد کیا تھا، اسے پتا تھا کہ قرآن کی یہ احکامات ہیں، ثم يرفض. پھر اسے چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا. اور آگے فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. اس کو یہ سزا اس وجہ سے دی گئی ہے کہ فرضی صلاتوں سے سویا ہے، غفلت تھی، سستی تھی، نمازوں کی پابندی نہیں تھی. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں دوسرے کے ساتھ عذاب ہوگا جو انسان نمازوں میں سستی کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے. اس لیے محترم بھائیو، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. تکذیب الرسل اور ترک الصلاۃ. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اور آپ نمازوں کی سستی کر رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے دنیا میں اللہ رب العزت سے ہمارے اوپر عذاب ہو. تو اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح بتائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر